بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اکانومسٹ کا لیٹسٹ شمارہ جاری کر دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے دی نیکسٹ کیٹاسٹرفی اینڈ ہاؤ ٹو سروائیو اٹ، یعنی اگلی تباہی اور اس سے کیسے بچا جائے۔ جو لوگ دی اکانومسٹ کی پریڈکشن سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دی اکانومسٹ خود کلیم کرتا ہے کہ ہم پریڈکشنز دیتے ہیں آنے والے واقعات کے بارے میں، اور زیادہ تر ہر مہینے کے آخری ہفتے کا شمارہ ہمیشہ سے بہت ضروری اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جون کے آخری ہفتے کا شمارہ بہت اہم ہے۔ اس کی تصویر آپ سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں آپ ایک فیملی کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ سکتے ہیں اور جن کے پیچھے مختلف تصویریں ہیں جو فریم میں سیٹ ہوئی ہیں اور درمیان میں گھڑی ہے۔ ہم اپنے انالیسس کا آغاز اس گھڑی کے ساتھ کریں گے جس پہ 24 گھنٹے کی ٹائم لائن کے مطابق 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ پکچر یہاں پر کیا ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس 1 منٹ کے باقی رہ جانے کے حوالے سے اکانومسٹ میگزین یہ اندیہ دے رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور اگلی کیٹاسٹرفیز ہمارے دہانے پہ کھڑی ہیں۔ اگر آپ اپنے ایکسٹریم لیفٹ پر اس سور کی فریم میں تصویر دیکھیں تو پگ جو ہے یہ وائڈلی یوز ہوتا ہے شیطانی تنظیموں کے ایسوٹیرک میجکس میں۔ سور ہمیشہ سے سگنیفائی کرتا ہے دنیاوی ڈیزائرز کو، اور اس وقت اس کا یہاں پر موجود ہونا یہ سمبلائز کرتا ہے کہ 7 سے 8 بلین کے قریب پہنچ جانے والی جو عوام ہے دنیا کی، وہ ارتھلی ڈیزائرز میں اتنی انڈلج ہے کہ انہیں جو گرد و نواح میں اور بین الاقوامی سطح پر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی بہت کم سمجھ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں موک کیا جا رہا ہے اس تصویر کو لے کے۔ اس کے ساتھ ہی والکینو کو فریم میں دکھایا جا رہا ہے، اور والکینو سمبولوجی کے حوالے سے ریپرزینٹ کرتا ہے اینگر کو، وینجنس کو، ریونج کو، ایموشنز کو اور خفیہ ایموشنز کو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جس طرح انہوں نے پوری دنیا کو مفلوج کیا ہوا ہے، بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ کووڈ-19 جو ہے وہ کسی شخص نے تیار کیا اور اس کو پھیلایا گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کی مرضی کے مطابق پوری دنیا اس وقت بند ہوئی ہوئی ہے۔ آخر کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا تو ہوا نا۔ اب اس معاملے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس زمن میں بہت سی اینگر، ڈپریشن اور انزائٹی کی فیلنگ پورے گلوبل لیول پہ پھیل رہی ہے، اور اس والکینو کو یہاں پر رکھنا بیسکلی گلوبل پاپولیشن کی ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو اس وقت غصے سے اور رنج سے اور غم سے بھری پڑی ہے۔ تیسری تصویر کی بات کی جائے جس میں ایک سورج، پانی اور پگھلتی ہوئی برف کو دکھایا جا رہا ہے، یہ گلوبل وارمنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مزید حالات وہ خرابی کی طرف جانے والے ہیں، یعنی ہیٹ ویوز سٹرک ہوں گی اور اس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات کو جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ چوتھی تصویر میں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کو ایک ایسٹرائڈ سے خطرہ ہے اور وہ ہٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر حالات حاضرہ ٹی وی ایکسکلوزیولی آپ کو یہ بتائے گا کہ ایسٹرائڈز کے ہٹ ہونے کی پریڈکشنز بہت پرانی ہیں، اور پروف یہ ہے کہ ناسا کی ڈاکٹر کیرل روسن جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے فاؤنڈنگ فادر ہیں یو ایس راکٹری کے، جن کا نام ورنر وان بران ہے، ان کے ساتھ انہوں نے 4 سال کام کیا اور بتایا کہ وان بران اس بات کو جانتے تھے کہ وہ خفیہ طاقتیں جو بین الاقوامی تعلقات کو اور بین الاقوامی پالیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ایسٹرائڈز کے حوالے سے پہلے ہی پریڈکشنز کر چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے تھریٹ کو یوز کر کے یہ ملٹرائزیشن کریں گے اسپیس کی، اور یہاں پر یہ ایسٹرائڈ اسپیس وار کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور حال ہی میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے، ٹرمپ نے جون 2018 میں یہ بیان دیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیس فورس بنانے جا رہی ہے، اور 2020 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا فلیگ بھی ایشو کر دیا ہے۔ چوتھی تصویر میں بیکٹیریاز اور مختلف وائرسز دکھائے گئے ہیں جن سے یہ اندیشہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آخری پینڈیمک نہیں ہوگا۔ امریکہ کے سابق میئر شکاگو اسٹیٹ کے جو ایک یہودی ہیں جن کا نام ہے ایمینوئل اسرائیل، یہ یو ایس ڈیپ اسٹیٹ کے اہم بندے ہیں۔ امریکہ کے صدر بدل جاتے ہیں مگر یہ ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ نہیں بدلتے۔ یہ اسرائیل آرمی میں تھے اور اسرائیل کے سٹیزن ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس آخری پینڈیمک نہیں ہوگا بلکہ ہمیں کئی مزید پینڈیمکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کرنا پڑ سکتا ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ خود ہی بناتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے خود ہی پھیلاتے ہیں اور پھر شطرنج کی چالوں سے دنیا کو مفلوج کر دیتے ہیں۔
ایمینوئل اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ لاسٹ پینڈیمک نہیں ہے مگر جو گلوبل ڈپریشن ہوگا اس کے زمن میں، کیونکہ ملینز آف جاب اس وقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، تو اس سلسلے میں جو اس بار گلوبل ڈپریشن آئے گا وہ آخری ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی لارج بینکس ہیں وہ ہڑپ کر جائیں گے مڈل کلاس اور لوئر کلاس کے جتنے بھی بینکس ہیں، اور عوام الناس کا جو پیسہ ہے وہ ایک دفعہ پھر ڈوب جائے گا۔ چھٹی تصویر میں دکھایا جاتا ہے کہ بام بلاسٹ کی وجہ سے ایک لگ بھگ نیوکلیئر بلاسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایرپشن ہوئی ہے اور بادل جو ہیں وہ اڑنے لگ گئے ہیں، اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ خطوں کے اندر یہ لگ بھگ جو اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو لڑوا کر ہم جو ایسٹرن ہیمسفیئر ہے وہاں پر ہم پاکستان کو چیک میٹ کر دیں، تو یہ لگ بھگ اسی کا ہی سلسلہ ہے۔ اور اس وقت ساؤتھ ایشیا کے جو پاکستان اور انڈیا کے حالات دیکھے جائیں اور ان کی پراکسی وار افغانستان میں دیکھی جائے، چائنا بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں اس کو دیکھا جائے، نیپال کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ اسرائیل کا انٹرسٹ ہے کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے بھارت اور پاکستان کے درمیان، تو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ آف اسرائیل کو ہوگا اپنے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیریٹری کی ایکسپینشن کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں فیملی یونٹ کی، جس میں صوفے پہ ایک مرد بیٹھے ہیں، ایک خاتون بیٹھی ہیں، ایک ان کا بیٹا ہے اور ساتھ میں پیٹ ہے۔ یہاں پر دو پیرنٹس کو دکھایا گیا ہے گیس ماسک پہنے ہوئے، جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسا وائرس یا کیمیائی ہتھیار ریلیز کیا جائے گا یا پھیلے گا جو بڑوں کو افیکٹ کرے گا اور بچوں کو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے ملٹری ہیلمٹ پہنا ہوا ہے۔ اب بچے کا ملٹری ہیلمٹ پہننے سے مراد یہ ہے کہ اگلی جنگیں جو لڑی جائیں گی وہ اربن وار سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور اس میں ہر بچے کو بھی جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑے گا۔ اگر ہم اس کی مثال امریکہ کے حالات کو لے کر دیکھیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ اس وقت سول وار کے دہانے پر ہے، اور ہر ٹین ایجر، بڑا بوڑھا، وہ ایک طرح سے فوجی بنے ہوئے ہیں اپنے سروائیول کے لیے۔ جب کرونا وائرس امریکہ میں پیک پر تھا تو سب نے دیکھا کہ شاپنگ مالز میں باہر اسٹریٹس پہ کس طرح پینک پھیلا ہوا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہر کوئی اپنے سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس پیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ کوئی وائرس جس سے کل کو انفیکشن ہوگی بڑوں کی، وہ اینیملز کو بھی ڈائریکٹلی اسی طرح ہی ہٹ کرے گا، اور اینیملز بھی اسی طرح ہی کسی نئے پینڈیمک کے زمرے میں آ کر نقصانات کو اٹھائیں گے۔ اگر ہم دی اکانومسٹ کے اسکرین شاٹس کی طرف دیکھیں اس آرٹیکل کے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 1993 میں اپنی نیوز پیپر پہ پوری دنیا کو بتایا تھا کہ آسمانوں کی طرف دیکھو۔ اس وقت ہم لوگوں کی بات کو مانا نہیں گیا، اور ہم نے کہا تھا کہ نیوکلیئر وارز اور والکینوز اور اس کے علاوہ بہت سے ایسٹرائڈ جو ہیں وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، جس سے ایگریکلچر اور ہماری جو کراپس ہیں ان کو نقصان ہوگا اور پوری دنیا کی پاپولیشن بہت حد تک ڈکریز ہو جائے گی۔ اب ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اکانومسٹ جو ہے وہ صہیونوی طاقتوں کا ایک بہت بڑا جریدہ ہے، زائنسٹ کا جریدہ ہے، جو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے انفارمیشن وارفیئر ویج کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی جو ہے وہ اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ پاپولیشن کو ڈکریز کرنا ان کے کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ کرونا وائرس کو اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس کیا ڈی پاپولیشن ایجنڈے کا حصہ نہیں؟ اس بارے میں تو بل گیٹس نے بھی جو ہے وہ ایم ڈی کو امریکہ میں لائیو انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہم پاپولیشن کو ڈکریز کرنا چاہتے ہیں 5/6 سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی آرٹیکل میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ سورج سے نکلنے والا کوئی کرونا ہے جو اب ہم لوگوں کو آگے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ اب لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھروں میں ہی قید ہو کر رہ جائیں، کیونکہ سورج کی شعاعیں بھی اب انسان کے لیے خطرہ ہے، اور اب ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کیونکہ ہم سورج کو کنٹرول نہیں کرتے، تو ہم پوری دنیا کو وارن کر رہے ہیں کہ اس کے لیے تیار رہیں، اور یہی وہ آخری اور 7ویں تصویر ہے اس میگزین کے کور پہ جو ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ دی اکانومسٹ کے اس جریدے کے جو کور ہے اس کا انالیسس کمپلیٹ ہوا۔ باتیں بہت لمبی ہو سکتی ہیں مگر انشاءاللہ اس پر مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ حالات حاضرہ پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کو جاننے کے لیے حالات حاضرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔